السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو اضافی مطالعہ پہلا آخری خواہش سرگرمیاں حصہ سوم۔ بچوں، آج ہم آخری خواہش کی سرگرمیاں دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ کے پرچے کا جو حصہ تیسرا ہے وہ بچوں اضافی مطالعے کے تعلق سے ہے۔ آپ کے پرچے میں اضافی مطالعے کے لیے 3 سرگرمیاں دی جائے گی۔ سرگرمی سے مراد سوالات دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو کوئی 2 سرگرمی یعنی 2 سوالات کرنے ہیں اور ہر ایک کے لیے 3 نمبرات ہے۔ ایسے ٹوٹل 6 نمبرات پہ مشتمل جو ہے اضافی مطالعے کا سوال آتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اضافی مطالعے کے تعلق سے آپ کو سوالات یا سرگرمیاں پوچھی جا سکتی ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 یا سوال نمبر 1، افسانہ کے مرکزی خیال کو مختصراً بیان کیجیے۔ ہم نے جو افسانہ پڑھا اس کے مرکزی خیال کو مختصراً بیان کرنا ہے۔ اس کا جواب آخری خواہش انور قمر کے چوتھے مجموعے جہاز پر کیا ہوا میں شامل ہے۔ افسانہ بظاہر سادہ اسلوب میں لکھا گیا ہے۔ سزائے موت پانے والے کردار کی آخری خواہش بھی معمولی ہے، مگر اس معمولی خواہش کے پس پردہ انسانی زندگی کی المناکی، بے وقتی اور محرومی کو اس فنکارانہ خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ افسانے کے اختتام پر قاری تڑپ اٹھتا ہے۔ اپنی سادگی اور پرکاری کے سبب یہ افسانہ قاری کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے اور یہی اس افسانے کی خوبی ہے۔ یعنی آپ کو بچوں پورا اس کا جو ہے مختصراً جو ہے مرکزی خیال پیش کرنا ہے۔ آپ نے اسے اتنا جواب لکھا تو آپ کو اس کے انشاءاللہ 3 نمبرات پیپر میں مل سکتے ہیں۔ دوسری سرگرمی کچھ اس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ افسانے کے مرکزی کردار کا حلیہ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ بچوں ہم جانتے ہیں کہ افسانے کا مرکزی کردار ہے، بالکل صحیح، پرما۔ تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پرما ایک آدی باسی وہ قبائلی تھا اور ناریل کے پتوں اور بانس کی کھپچیوں سے ٹوکریاں بناتا تھا۔ وہ دیگر آدی باسیوں کی طرح صرف ایک بالشت کپڑے سے اپنے نچلے بدن کو ڈھانکے رہتا۔ اس کے گلے میں رنگ برنگ پتھروں کی مالائیں پڑی رہتی۔ چہرے کو وہ سرخ، سبز اور سفید رنگ سے یوں پینٹ کرتا تھا کہ وہ رنگ گویا اس کی آبائی شناخت کے مظاہر ہو۔ اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تیسری سرگرمی، پرما کو پھانسی دینے سے پہلے کی کارروائی اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے پھانسی سے پہلے اس کی تیاری کر رہے تھے سپاہی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے پرما کے سر کے بال اس طرح سے اتارے گئے، داڑھی بنائی گئی، قیدیوں کی نئی وردی پہننے کو دی گئی۔ کوئی بھی اور خود پرما اپنے مذہب سے واقف نہیں تھا، چنانچہ پادری، مولوی، پنڈت اور بدھ بھکشو کو بلایا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی نجات کی دعا کی اور اسے آخرت پر بھروسہ کرنے اور گناہ کی بخشش کے لیے دعا مانگنے کی صلاح دی۔ بچوں، یہ کچھ سرگرمیاں میں آپ کو گھر کے کام کے طور پہ دے رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ اسے اپنے جملوں میں ضرور کریں گے۔ وہ سرگرمیاں یہ ہے، کیا واقعی پرما قصوروار تھا؟ اپنی رائے دیجیے۔ آپ کو اپنی رائے دینا ہے۔ آپ کو لکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پرما کو
किस बिना पे सज़ा दी गई थी फांसी की, तो क्या वो वाकई कसूरवार था? इसमें बच्चों आपको अपनी राय देना है। दूसरी सरगर्मी, अफसाने का उन्वान मौजू है या नहीं, दोनों के लिए वजह बयान कीजिए। यानी जो अफसाने के लिए मुसन्निफ़ ने मौजू दिया था, क्या आपकी नज़र में, आपकी राय में वो मौजू है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, इसकी आपको वजह बयान करनी है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सरगर्मियाँ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये सरगर्मियाँ आपकी दरसी किताब के मश्की तौर पे नहीं दी गई है। अगर आपने अफसाने को अच्छी तरीके से समझा है, उसके मरकज़ी ख़याल को समझा है, तो मुझे उम्मीद है आप इस अफसाने से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे बखूबी हल करेंगे। और ये जो 6 नंबर का सवाल है, इसको इंशाअल्लाह इसमें आप पूरे नंबरात हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये एजुकेशनल यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।